اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام صبح ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 21 شعبان معظم ہے، 9 جون ہے اور منگل کا روز ہے۔ میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں کہ آپ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے بتصدق محمد وآل محمد خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہمارا پروگرام صبح کا جو پروگرام کا آغاز ہے وہ ایک دعا کے ساتھ ہوتا ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں ایک دعا چلتی ہے اور اس کے بعد ہدیہ عقیدت محمد وآل محمد کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ تو چلتے ہیں پہلے ایک دعا کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر۔ اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر۔ اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته، ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أول سخط، وأستجلب كل محبوب أول رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين۔ کہہ کر گئے تھے مصطفیٰ اے میری قوم سن ذرا، 2 چیزیں دے کے میں تمہیں جاتا ہوں سوئے کبریا، تیرے نبی کا تھا فرمان اب ہیں تمہارے درمیان اہل بیت اور قرآن۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک
سے حیدر ہے بائے بسم اللہ، تو نے کیا حسین کی مجلس کو یونیورسل لا۔ دونوں ہیں محسن انسان، ہیں دونوں ہی تیری زبان، اہل بیت اور قرآن۔ تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن یا رحمان۔ وقت ہر جگہ ہر آن ہیں تیرے دی کے پاس بان، اہل بیت اور قرآن۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن یا رحمان۔ پروردگار دو جہاں کہتا یہی شعور ہے، بکھرے تو پنج تن ہے اور سمٹے تو تیرا نور ہے۔ یا رحمان یا رحمان، جب بھی اٹھا کوئی شیطان راہوں میں بن گئے چٹان، اہل بیت اور قرآن۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن یا رحمان۔ تو ہے عدل اے خدا، عادل تیرا رسول ہے، جس پر فدا رسول ہے وہ سیدہ بطول ہے۔ یا رحمان یا رحمان، تیرا رسول تیری جان اور اس کی جان بے گمان، اہل بیت اور قرآن۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن یا رحمان۔ بتلا رہی ہے کربلا کتنا حسین حسین ہے، قرآن کا جو نطق ہے وہ بالیقین حسین ہے۔ یا رحمان یا رحمان، کرب و بلا کے درمیان تھی یہ حسین کی اذان، اہل بیت اور قرآن۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن یا رحمان۔ تیرے ہر ایک اصول پر قربان اہل بیت ہیں، توحید اور رسول کی پہچان اہل بیت ہیں۔ یا رحمان یا رحمان، کہتے ہیں مظہر و فرحان روزے جزا کے پاس بان، اہل بیت اور قرآن یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن یا رحمان۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس پروگرام کے اس حصے میں جو ہے وہ ہدایت کی بات سے شروع کریں گے۔ تو ہدایت کی بات میں ہم سب سے پہلے نماز کی ٹائمنگ اپڈیٹ کروایا کرتے ہیں، تو نماز کی ٹائمنگ اپڈیٹ کر لیجئے۔ آج ظہرین ہوگی 1 بجے 1 o'clock، اور مغربین انجام پائے گی 9:31 9:31 پہ، اور کل فجر انشاءاللہ انجام پائے گی 2:25 2:25 کے اوپر۔ ناظرین، یہ تو تھی نماز کی ٹائمنگ۔ امید ہے کہ آپ نے نماز کی ٹائمنگ نوٹ فرما لی ہوگی، اور اقوال معصومین میں شروع کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھ اور منزلیں چڑھتا جا، اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جس طرح دنیا میں پڑھتا تھا، تاکہ تمہاری بلکہ تمہاری منزل وہیں ہے جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کس قدر مرتبہ ہے حافظ قرآن کا، گو کہ جس نے اپنی زندگی میں محنت کر کے خدا کی آیتوں کو، ان نور کے سطروں کو جو ہے وہ اپنے حافظے کے اندر محفوظ کیا، تو اس کا بہترین بدلہ دیا جائے گا کہ پروردگار کی طرف سے مشیت خداوندی کی طرف سے ندا آئے گی کہ تم آیتیں پڑھو، چونکہ وہ حافظ ہے تو وہ پڑھتا جائے گا تو اس کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ اب چاہے اس سے ہی کہا جائے گا کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، جس طرح تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتے تھے،
قرأت کے ساتھ سکون سے پڑھو، تمہاری منزل وہی ہے جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ سبحان اللہ۔ تو خدا ہم کو سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس طرف رجوع کریں، کہ اپنے بچوں کو خصوصاً جو ہے وہ اس طرف مائل کریں کہ ہمارے کے یہاں جو ہے وہ نئے حفاظ پیدا ہونے چاہیے۔ اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، مگر ہم سب کی شرعی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم حفظ قرآن کی طرف توجہ کریں، کیونکہ ایک ایسا نور ہے کہ اگر اس کو حفظ کیا جائے تو سینے میں آپ سمجھیں کہ ایک نور منتقل ہو گیا۔ ایک اور قول جو کہ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے دوست سے اظہار محبت کرو، اپنے دوست سے اظہار محبت کرو تاکہ وہ بھی تم سے محبت کرے، اس کی عزت کرو تاکہ وہ بھی تمہاری عزت کرے، تم اپنے اوپر اسے ترجیح دو تاکہ وہ تمہیں خود پر ترجیح دے۔ سبحان اللہ، کیا سنہری اصول ہے، کیا جو ہے وہ معاشرے کی تشکیل نظر آتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر جو ہے وہ دوستی کے اوپر فرامین ائمہ علیہ السلام سے ملتے ہیں کہ دوست کی عزت کرو تاکہ وہ تمہاری عزت کرے، اسے اپنے اوپر ترجیح دو تاکہ وہ تمہیں اپنی ذات پر ترجیح دے۔ تو اگر کسی کا دوست نہیں ہے تو یہاں تک آیا کہ اس سے بڑا دنیا میں کوئی غریب انسان نہیں ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ بعض رشتے تو خدا کی طرف سے بنے بنائے انسان کو ملتے ہیں، کچھ خونی رشتے، مگر یہ دوستیاں جو ہوتی ہیں یہ انسان نے خود بنانی ہوتی ہیں، اور اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ سب سے زیادہ غریب انسان ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ اور دوستی کی جھلک ہم جو ہے واقع کربلا میں بھی دیکھتے ہیں کہ آخر وقت تک امام حسین علیہ السلام یاد فرماتے ہیں، آئینہ حبیبی یا حبیب، اے حبیب کہاں ہیں آپ؟ اور پھر ایک مرتبہ وہ پہنچ جاتے ہیں اور ابا عبداللہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر سے اپنی جان نچھار کر دیتے ہیں۔ دوستی کے معیارات اگر کوئی سیکھنا ہے، کسی کو سیکھنے ہیں تو اس خاندان سے سیکھے، یہ بتائیں گے کہ دوستی کے کیا معیارات ہوا کرتے ہیں۔ ایک اور قول امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ فرماتے ہیں جو کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے، جو کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو اس کے پیچھے 70,000 فرشتے چلتے ہیں اور گھر پلٹنے تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک عام آدمی کو، ایک انسان کو نظر نہیں آتی۔ بالکل اسی طرح جب وہ سجدے میں اپنے خالق کے سامنے سر رکھتا ہے تو ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے اوپر کیا رحمتیں، کن رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، کیا رحمتیں برس رہی ہیں، تو سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ ہمیں بعض چیزوں کا ادراک ہی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ارد گرد کون سی دنیا آباد ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ مگر چونکہ ائمہ اہل بیت جو ہے کہ ان کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور نبی کریم کو خدا نے یا اس پورے خاندان کو علم ودیت کیا ہے، تو یہ جانتے ہیں، ان کے اوپر سے وہ مادی حجابات ہٹے ہوئے، یہ سب دیکھتے ہیں۔ تو فتح اسی لیے انہوں نے جو ہے وہ ہمیں باقاعدہ اس چیز کو کھول کے ہمارے لیے بیان کیا کہ 70,000 فرشتے اس کے پیچھے چلتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں جب تک کہ وہ گھر نہ پہنچ جائے۔ اتنا ثواب ہے کہ کسی مریض کی عیادت کرنا، اس کی دلجوئی کرنا، گو کہ اپنے بھی گناہ جو ہیں وہ انسان اس وسیلے سے دھو لیتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے ہے، چاہے رشتہ داروں میں ہو، ہمارے عزیز و اقارب میں ہو، ہمارے نیبرز میں ہو، ہمارے دوستوں میں ہو، عزیزوں میں ہو، دوستوں کے دوستوں میں ہو، ایک عام ملنا جلنا ہی کیوں نہ ہو، مگر جب ہمیں پتہ چلے کہ کوئی شخص بیمار ہے یا صاحب فراش ہے تو ہم پر یہ شرعی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، اور ایک بہت بہترین بہانہ اور وسیلہ بھی ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے وہ مقرب بننے کا، اپنے گناہوں سے نجات حاصل کرنے کا، کہ 70,000 فرشتے، ایک ایسا عمل جس پہ 70,000 فرشتے آپ کے پیچھے چلیں اور آپ کے گھر پہنچنے تک استغفار کرتے رہیں۔ اور کیا چاہیے انسان کو، اور وہ آخر کیا چاہتا ہے؟ اس سے زیادہ لطف و کرم، اس سے زیادہ اعانت پروردگار کی طرف سے عنایت اور کیا ہوگی؟ مولا علیہ السلام کا قول اور نقل کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ کہ زندگی کیا ہے، اگر کوئی تم سے پوچھے کہ بتاؤ کہ زندگی کیا ہے، ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اڑا دینا۔ اللہ اکبر۔ مولا نے حقیقت جو ہے وہ اس پوری زندگی کے بیان کر دی۔ انسان جب چھوٹا ہوتا ہے تو سوچتا ہے ابھی تو عمر طویل پڑی ہے،
ابھی تو میں بچہ ہوں، پھر سوچتا ہے ابھی تو میں جوان ہی ہوں، ابھی بڑھاپا کہاں آیا ہے، جب بوڑھا ہونے لگتا ہے سوچتا ہے ابھی تو مجھ سے بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہیں. مطلب اس مہلت کو مہلت ہی جانتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جو ہے وہ بہت سن رسیدہ ہو جاتا ہے. پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ ایک خواب تھا، نہ جانے کس طرح سے کب یہ پوری زندگی ڈھل گئی اور پیری آ گئی اور اب جانے کے دن آ گئے. تو مولا نے اس کو بہترین طریقے سے بیان فرمایا کہ اپنی ہتھیلی میں خاک رکھنا اور اڑا دینا، بس یہ ہے زندگی. جب بھی کوئی پوچھے کہ زندگی کیا ہے تو ہم کو جو ہے وہ پروردگار کی بارگاہ میں ہر وقت رجوع کرنا چاہیے. اپنی زندگی کے ہر امور کو، اپنی زندگی کے ہر معاملات کو جو ہمیں آئین دیا گیا ہے قرآن کریم اور اس کو سمجھانے والے محمد و آل محمد، ہم کو قرآن اور اہل بیت کی روشنی میں ان کے طور طریقے کے ساتھ زندگی کے تمام اطوار کو، چاہے شادی بیاہ ہو، چاہے غمی ہو، سوگ ہو، خوشی ہو، کچھ بھی ہو، تمام چیزوں کو اس آئین کے مطابق عمل کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں ہم جب کسی ملک میں جاتے ہیں تو ہمیں وہاں کے قوانین کا احترام کرنا ہوتا ہے، وہاں کی ایجوکیشن حاصل کرنی ہوتی ہے، وہاں کی چیزوں میں ڈھلنا ہوتا ہے. ورنہ اگر آپ کہیں کہ میں تو فلاں ملک کا ہوں اور وہاں تو یہ قانون نہیں ہے تو یہ بات آپ کی مانی نہیں جائے گی اور وہاں پر آپ آپ کی اس کی سزا بھی مل سکتی ہے. تو آپ کو اپنے کو اس طرح سے ڈھالنا ہوتا ہے. تو جب خدا کا ایک قانون ہے، خدا نے ایک کتاب بھیجی، اس کے اندر پورا آئین کھول کھول کے بیان کر دیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا دیا ہوا رزق کھائیں، اس کی دی ہوئی زندگی سے، اس کی دی ہوئی نعمتوں سے سرفراز ہوں اور اس کا آئین نہ مانیں اور خلاف آئین جو ہے وہ کام کرتے رہیں، اور پھر ہم یہ بھی جو ہے وہ امید کریں کہ خدا ہم کو چھوڑ دے گا. تو ہم کو چاہیے ہے کہ ہم اس معاملات کو سنجیدگی سے لیں. اور ایک ہی کتاب ہے، زیادہ کتابیں بھی نہیں ہیں، ایک کتاب دی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو بار بار پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں. ایک آخری قول مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دوسرے کے سینے سے کینے اور شر کی جڑ اس طرح کاٹو کہ خود اپنے سینے سے اسے نکال پھینکو. اللہ اکبر. اگر چاہتے ہو کہ دوسرے کے سینے سے اپنے لیے کینہ اور بغض کی جو جڑ ہے اسے کاٹ دو تو پہلے اپنے سینے کو صاف کر لو. جب اپنے سینے میں صاف کر لو گے تو خدا خود اس کے سینے میں تمہارے لیے کشادگی اور محبت کو داخل کر دے گا. ایک جگہ میں نے پڑھا اور بڑا مجھے حیرت ہوئی، میں نے اس کو بہت سوچا کہ مطلب ایک جگہ یہ تھا کہ جب تم کسی کے دل سے اپنی رائے لینا چاہو، یعنی کہ تمہارا احترام اس کے دل میں کیا ہے، تو اپنے دل سے رجوع کرو. تو میں اس پہ بڑا حیرت زدہ ہوا کہ یہ کیا ہے. میں نے بہت غور کیا تو مجھے لگا کہ تمام دلوں کا رابطہ یقیناً خدا بزرگ کے ساتھ ہے. تو دل کہتے ہیں کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، تو ہم کسی کے لیے دل کے اندر جو احساس رکھیں گے وہ آٹومیٹکلی اس کے دل میں بھی منتقل ہوگا، وہ بھی آپ کے لیے وہی احساس رکھے گا. تو سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کریں، اس کی تطہیر کریں، اس کی طہارت کا بندوبست کریں. جب اپنے دل سے ہم بغض و کینہ، لوگوں کے لیے حسد اور جلن نکال کے پھینک دیں گے تو خدا کا کام ہے، خدا بھی اس کے سینے کو جو ہے وہ کشادہ کرے گا آپ کے لیے اور اس کے اندر جو ہے محبت اور الفت کو قرار دے گا. تو ناظرین، یہ تو تھے کچھ قول اقوال معصومین علیہم السلام جو کہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ہم کو ان اقوال معصومین علیہم السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں ایک بہترین تبدیلی ایجاد ہو سکے. چلتے ہیں سسٹر سحر کی طرف. جی علی بھائی، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ہمیشہ کی طرح بہت ہی اچھے اقوال پیش کیے، اور یہ ایسے اقوال ہیں اگر ان پر غور کیا جائے تو دل میں ایک عجیب سی جو خوف خدا ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور انسان ایک بے اختیار سی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان پر عمل کر سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان پر عمل پیرا ہو سکیں. فی الحال جائیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، اور بریک کے بعد آئیں گے. تو آج چونکہ منگل کا روز ہے اور منگل کے دن میں آپ کو پیش کرتی ہوں ٹوٹکے جو ہوتے ہیں، نانی ماں کے کہہ لیجیے، دادی ماں کے کہہ لیجیے، ان دونوں میں سے کسی کے بھی کہہ لیجیے. تو فی الحال لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک.